الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، جرح اور تعدیل کے حوالے سے چند اہم بنیادی امور کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی حفاظت کے لیے جرح اور تعدیل کا جو بہترین علم وجود میں آیا، تو اس حوالے سے چند اہم ضروری اصول جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت اور شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور انہیں اپنی اس صالح اجتماعیت کا حصہ بنایا۔ جرح اور تعدیل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عادل ہیں۔ کسی صحابی کا مجہول الحال ہونا یہ حدیث کی سند کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر کہیں روایت میں کسی جگہ بھی یہ آ جائے کہ وان رجل من الصحابہ، کہ صحابہ میں سے کسی سے روایت ہے، اور یہ بات ثابت ہو، یہ بات متحقق ہو کہ جو تابعی ہے، کہ جو صحابی کا ذکر نہیں کر رہا، کہ وہ صحابہ ہی سے روایات لیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہو اور وہ خود سے بڑے تابعین سے وہ روایت لیتا اور وہ بڑے تابعین جو ہیں وہ صحابہ سے روایت لیتے ہوں۔ تو اگر یہ بات ثابت ہو اور یہ بات متحقق ہو کہ وہ تابعی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہی روایات اخذ کر رہا ہے، تو پھر یہاں پر صحابی کا مجہول الحال ہونا حدیث کی سند کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور اگرچہ نام معلوم نہیں ہے، حالات زندگی معلوم نہیں ہے، موالید اور وفیات کا نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا کہ اس راوی کی روایت کو، اس تابعی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اور وہاں صحابی کا مجہول الحال ہونا اس حدیث کی سند کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح دوسرا اہم اصول کہ جو جرح اور تعدیل کے حوالے سے پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جرح اور تعدیل حسب ضرورت ہوں، مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے۔ اور اسی طرح اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کوئی فرد صرف جرح پر جرح کرتا نہ چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کی بھی تعدیل کرنے والا نہ ہو اور وہ سب پر ہی جرح کرنے والا ہو۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ پر تنقید کی ہے، اور اس تنقید کا جو سبب ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ انہوں نے یہی ذکر کی ہے اور یہی بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متشدد ہیں اور صرف جرح کرتے ہیں، کسی کی تعدیل نہیں کرتے، کسی کو عادل ذکر نہیں کرتے، ان کے ہاں بس جرح ہی جرح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا من عیوب کتابہ، کہ یہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب کے عیوب میں سے ہے کہ یذکر طعن الراوی ولا یذکر من وثقہ، کہ وہ راوی کے طعن کو تو ذکر فرماتے ہیں کہ یہ راوی مطعون ہے اور یہ راوی قابل قبول نہیں ہے، اگر اس راوی کو کسی نے ثقہ قرار دیا ہو تو اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کے لیے توثیق کا یا اس کے لیے تعدیل کا تذکرہ نہیں کرتے، اور صرف اس پر جو جرح ہوئی ہے تو اس جرح ہی کو بیان کرتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی، اور پہلے میں نے بات ذکر کی علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے، کہ انہوں نے تنقید کی ہے کس پر؟ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ پر۔ اسی طرح جرح اور تعدیل کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس حوالے سے متقدمین کا فیصلہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص آج اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ متقدمین جتنے بھی جرح اور تعدیل کے ماہرین تھے ان کی رائے غلط اور میری رائے صحیح، تو آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس میں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے۔
آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں، لازمی بات ہے کہ ان لوگوں نے دین کو آپ تک پھیلایا، ان لوگوں نے دین کو آپ تک منتقل کیا، اس لیے متقدمین کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہوگا اگر متاخرین کا فیصلہ اس کے برعکس اور اس کے خلاف آیا۔ اور یہ بالخصوص میں بات کر رہا ہوں کس حوالے سے؟ جرح اور تعدیل کے حوالے سے، اس لیے کہ متقدمین اور متاخرین کے معاملات یا اس میں کسی ایک کو جو ہے وہ زیادہ حق پر قرار دینا یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے، لیکن ہماری یہاں جو بات ہے تو وہ صرف جرح اور تعدیل کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح قائل کی طرف قول کی نسبت کا درست ہونا، یعنی آپ جو قول ذکر کر رہے ہیں اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے، کہ جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلے کہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے، آپ نے جس فرد کا تذکرہ کیا ہے تو اس کی باتیں درست ہیں۔ اسی طرح تحقیق اور تصدیق کے بعد فیصلہ کرنا، یعنی اگر کوئی فرد آپ کو بتائے کسی راوی کے بارے میں تو عدل اور انصاف کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ بھی فوری اس پر فیصلہ صادر کر دیں، بلکہ آپ اس حوالے سے معلومات لیں، آپ تحقیق کریں، آپ اس کی تصدیق حاصل کریں اور اس کے بعد جا کر آپ اس فیصلے کو تسلیم کریں اور آپ جو ہے وہ اس فیصلے کو نافذ کریں۔ اسی طرح ایک بڑی اہم بات کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم معاشروں کے اقوال کی حیثیت کہ معاشرے میں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم اثر ہوتے ہیں، علماء کرام میں بھی ہوتا ہے اس طرح کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم اثر ہوتے ہیں تو کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کی بات پر بہت زیادہ گرفت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ اگر ہم اثر ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے تو اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں تو کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ انہیں طعن کا سبب جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح حد سے زیادہ تعدیل پر بھی گرفت ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ اندھی عقیدت میں اور اندھی محبت میں کسی کے محاسن پر محاسن بیان کرتا چلا جائے اور اس کی اتنی تعدیل کرے، اس کو اتنا عادل بیان کرے کہ جس سے یہ بات معلوم ہو کہ یہاں وہ فرد جو ہے توازن اور اعتدال کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا رہا، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اہل علم ایک قول ذکر فرماتے ہیں کہ المعاصرۃ اصل المنافرہ، کہ معاصرت جو ہے یہ منافرت کی اصل ہے، کہ لوگ ہم اثر ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہم اثر ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ تو اس سے اجتناب انتہائی ضروری ہے اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ معاصرت میں جو معاصرانہ چشمک ہے اس سے اجتناب ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔